ہمیں کس نے کہ کاٹا ہے کہ ہم اپنی حکومت کو ختم کر رہے ہیں؟ ہماری حکومت ہے، ہم مزے کریں، ہم اگلے 6 مہینے یاشیاں کریں، گاڑیاں پروٹوکول لیں، ہم اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں سیاسی طور پر۔ آج آ کے وہ گوڈے کی پکڑا ہے، جس نے مجھے پیسے آفر کیے اس کو تو تھپڑ ہی پڑنا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا۔ چلے میرا سوال، خود مارا تھا باجوہ صاحب کرپشن کے خلاف بالکل نہیں تھے۔ سیاسی فائدہ تو آپ لوگوں کا ہوا، بیانیہ تو آپ کا بنا، اس کا مطلب ہے وہ آپ کی طرف سے کھیل رہے ہیں۔ جنرل فیض صاحب آپ کو سپورٹ کرتے تھے پی ٹی آئی کو؟ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں، ان کو ہم کل وہ پی ٹی آئی میں آ جائیں ان کے ساتھ چلیں گے۔ پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ وہ لیتے نظر نہیں آ رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لیں۔ مجھے لڑائی نظر آ رہی ہے، اب کب لیں گے وہ اعتماد کا ووٹ؟ اچھا آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہم شاید پھنس گئے ہیں۔ وہ بھائی ہماری حکومت ہے، ہم مزے کریں، پاکستان کا 70% ہمارے پاس ہے، ہم اگلے 6 مہینے یاشیاں کریں، گاڑیاں پروٹوکول لیں، ہمیں کس نے منع کیا ہے؟ سوچیے ذرا، ہمیں کس نے کہ کاٹا ہے کہ ہم اپنی حکومت کو ختم کر رہے ہیں؟ ہمیں فکر ہے ملک کی، ورنہ ہمیں مجھے بتائیں پنجاب میں الیکشن کر کے میں پھر دوبارہ حکومت ہی ملنی ہے نا، وہ تو ہمارے پاس آلریڈی ہے۔ ابھی میں پنجاب میں بیٹھا ہوں، میں اپنے علاقے کے فنڈ لے کے جا رہا ہوں، ترقیاتی کام کروا رہا ہوں، ہمیں تو سوٹ کرتا ہے کہ حکومت 6 مہینے اور رہے۔ ہم پنجاب کا یہ جو اگلا بجٹ آ رہا ہے یہ ہم بنائیں، ہم بنا کے اپنے علاقے کو منصوبے دیں اور اگلے بہت ووٹ لے کے آ جائیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں سیاسی طور پہ، لیکن ملک کی خاطر پاکستان کو اسٹیبلٹی لانے کے لیے اگر الیکشن نہیں کرائیں گے، ان چوروں کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کو گلی محلے میں ان کی شکلیں دیکھ کے کوئی امید ہی نہیں ہے کہ نہیں، وہ نون لیگ والے تو کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کے کوئی 15 سے 20 لوگ توڑ لیے ہیں اور وہ آپ کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے۔ وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی اور اطہار صاحب۔ چلے اچھا ایک آپ کی بات پہ آ جاتے ہیں، لیکن ایک بات جو کبھی ٹی وی پہ نہیں ڈسکس ہوئی، 115 بندے توڑ لیے، ہمارے بندے عدم اعتماد ہوگی مان لیا، اب کل نیا وزیر اعلیٰ کون آئے گا؟ نون کا آ جائے گا، کیسے؟ ہمارے بندے تو ووٹ دے ہی نہیں سکتے، ہماری پھر اکثریت ہے، پھر ہمارا آ جائے گا۔ نہیں وہ آپ کو نئے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے تو پھر ہی ہوگا نا، نہ ادروائز تو دوبارہ الیکشن ہوگا، 186 پورے نہیں کر سکیں گے، دوبارہ الیکشن ہوگا، جو میجورٹی لے جائے ایک منٹ، میجورٹی کس کی ہے پھر کس کی؟ پھر بھی مانیے نہیں اگر آپ کے وہ 15 بندے ٹوٹ ایک منٹ نا، ٹوٹ کے کدھر جائیں گے؟ وہ اگر ووٹ نہیں کرتے، نہیں میری بات، وہ پہلے بھی تو 25 آپ کے ٹوٹے تھے نا، وہ جو ووٹ نہیں کریں گے ہاں جی، تو وہ اپنی سیٹیں کھو دیں گے، ان کو کیا ملے گا؟ پہلے بھی 25 کھو چکے۔ اور یار وہ دیکھ سکتے کچھ لوگوں کے ذہن تھا کہ شاید مسلم لیگ نون پاپولر ہے، آج تو ان کے لوگ بھاگیں گے۔ ایک ایگزمپشن ہے کہ جی ہمارا عدم اعتماد کامیاب، چلے کامیاب ہو جائے، پھر دوبارہ ووٹنگ میں پھر ہمارے بندے زیادہ ہیں۔ آپ کا یہ اب اگلی ایگزمپشن ہے کہ لوگ عمران خان کو چھوڑ کے نواز شریف کی طرف جائیں گے۔ میری کوئی ایگزمپشن نہیں ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی۔ اور رانا ثناء اللہ نے تو کہا تھا، اس نے تو ایک بکے پرویز الہی کی اسمبلی توڑے گا ہی نہیں، آج جا کے وہ گوڈے کی پکڑا ہے، پنجاب کے آ کے کیسز کر رہا ہے۔ یاد ہے نا کہا تھا پرویز الہی اسمبلی توڑے گا؟ پرویز الہی صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ابھی بھی؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں کھڑے ہیں ویسے نہیں اگر نہ کھڑے ہوتے تو یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے ان کو مصیبت کیوں پڑی؟ میں آ رہا ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں، کوئی اطلاعات لاہور میں نہیں پی ٹی آئی یا نون لیگ؟ پی ٹی آئی باقاعدہ جوائن کر رہے ہیں کیونکہ نہیں دیکھیں پی ٹی آئی جوائن کریں یا وہ کاف لیگ میں رہیں، پرویز الہی نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے، دیٹس اٹ، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ساجد بھٹی ہے، ساجد بھٹی نے عمران خان کو ووٹ اور سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، دیٹس اٹ۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، خریدنے کا چلو ان کا ہوگا زرداری صاحب کی طرف یا نون لیگ کی طرف اشارہ، مگر جو فونوں کی بات ہو رہی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہے؟ دیکھیں آپ کو بھی کوئی فون شون آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ دیکھیں میں تو ابھی تو ایم این اے ہے نا، استعفیٰ دے چکا ہوں، ٹھیک ہے، مگر اچھا میں اس طرح کا بدنام آدمی ہوں کہ میں نے نہ تو کبھی اپوزیشن نے رابطہ کیتا، نہ کبھی کسی اور نے مجھے کہا، میری لائلٹی سب کو بڑا، الحمدللہ جس نے مجھے پیسے آفر کیے اس کو تو تھپڑ ہی پڑنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی ہے آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں ابھی تک تو یہ ہے کہ نیوٹرل ہے، ہمیں تو کوئی ایسی ان کے نان نیوٹرل ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے، تو کیسے الزام لگا دیں؟ نئی ایک لیڈرشپ آئی ہے اور ان کے پہ بہت بڑا چیلنج ہے، جو باجوہ صاحب کے دور میں ایک اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان ایک بڑی خلا آ گیا تھا، گیپ آ گیا تھا، انہوں نے اس کو پر کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر سیاسی رکھیں، اے پولیٹیکل رکھیں۔ باجوہ کا بیانیہ بنایا تھا کہ وہ بہت پرو ڈیموکریٹ ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، اور ان سے اچھا کوئی جرنیل نہیں آیا ہسٹری کے اندر، شیخ رشید صاحب اور باقی لوگ تو پتہ نہیں کہاں کرتے، عمران صاحب کے بڑے بیانات ہیں، تو اب آپ لوگوں کو کوئی پچھتاوا ہے ایکسٹینشن دینے کا؟ دیکھیے آپ کے دفتر میں آپ کا کولیگ ہے، بہت اچھا آپ کے ساتھ، آپ اسے لین دین کر رہے ہیں، ایک دم سے کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو آپ اپنی پچھلی باتوں میں شرمندہ تو نہیں ہوگے نا؟ وہ تو دیکھیں ایک بندہ ہے، ہمارے ساتھ لوگ ہوتے بہت الٹا کام کر دیتے ہیں، تو جتنا عرصہ وہ اچھے تھے، وہ ابھی فوج کے سربراہ تھے، جب وہ غلط ہوئے تو ہم نے تو غلط کہنا شروع کر دیا، تو نہیں کہ ان کے جانے کے بعد بول رہے ہیں،
جب ہم نے ایک تو بات ہے کہ آئین میں آپ فوج کے خلاف تنقید نہیں، تو لہذا جب وہ سربراہ تھے تو ایک تنقید کرنے کی ایک لمٹ تھی. آج وہ چونکہ فوج کا حصہ نہیں اگر ہے. دو دوست علیحدہ ہو کے بھی ایک دوسرے پہ نہیں، تنقید دوست کریں، کی بات گالی نہیں دیں، دیکھیں، تو یہ کوئی دوستی نہیں ہوتی. نہیں. وہ تو پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ کی بڑی ہیلپ کی ہے انہوں نے الیکشن. دیکھیں نا، اگر انہوں نے کوئی اگر ہے 2018 کے اندر تو پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا بیان ان کا انہوں نے اس بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے میں نے خود سنا ہے. لیکن جہاں تک ان کا بطور ایک سربراہ ایک ادارے کے وزیر اعظم سے کوآپریشن کرنا، میرا خیال ہے ان کی پروفیشنل رسپانسبلٹی تھی. آئی ایس پی آر کے ترجمان جو تھے نا سابق، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا پچھلے سال مارچ میں جو سینٹ الیکشن کے بعد ہم نے سیاست میں پالیٹکس میں انٹرفیئرنس چھوڑ دی ہے. تو وہ انہوں نے ایک خاص وہ کہا تھا کہ مارچ میں جو الیکشن ہوئے تھے، اور صدر صاحب بھی کچھ ایسی ہی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، تو انہوں ان نے دونوں چھوڑ دیا تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں چلے شہباز گل کو کس نے اٹھایا تھا؟ شہباز گل کو اس نے ظاہرہ اس کی اپنی حرکتیں بھی ایسی تھیں. مجھے بتائیں ارشد شریف پہ دیکھیں مجھے غیر قانونی کام سوال تو تو کیا تھا، سوال فوج کے اندر تفریق ڈالنے کی کوشش تو کی تھی شہباز گل نے. اس کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا، مگر پہلا جرم میرا اس نے سوال خود مارا تھا. ارشد شریف پہ 16 پرچے کس نے کرائے تھے؟ کہ وہ ارشد جو شریف صاحب کو بیچ میں نہ لائیں، وہ تو ہمارا دکھ ہے، ہمارا وہ آپ کا دکھ ہے نا. تو میں سنیں آپ نا، ارشد آپ مجھے شریف صاحب کو بتائیں نہ بیچ میں لائیں. کیوں نہ لائیں؟ ارشد شریف اس ملک کے لیے اپنی آواز اپنی بات کریں نا، پولیٹیکل لوگوں کی میں بات کیا کریں. کہہ رہا ہوں، آپ نے ہم بھی آپ دیدہ ہو سکتے ہیں نا سر، پولیٹیکل بات کریں. میں نے ایک منٹ پولیٹیکل آپ کا سوال کیا تھا کہ فلاں بعد باجوہ صاحب کی حکومت جو باجوہ صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ نیوٹرل ہو گئی تھی. تو میں نے کہا یہ سارے واقعات تو بات کے نہیں، پھر یہ ایسے تو ایک لمبی لسٹ ہے نا. ہے نا، تو اس کا پھر اب ابصار عالم کو گولیاں کس نے ماری تھی، جس نے ماری تھی تو میں تو نہیں کہا کس نے آفر کرایا تھا. وہ ایک لمبی لسٹ ہے، میں بھی بولنے پہ آؤں گا تو کرتے جائیں گے. آپ کہیں باجوہ صاحب کا نام لے لیں. مارچ کے بعد باجوہ صاحب غیر سیاسی ہو گئے تھے. یہ ساری باتیں سیاسی ہیں سر. آپ اپنا بات کریں نا، صحافت کے ساتھ وہ غیر سیاسی کہا تھا انہوں نے، تو صحافت ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہے، اس کو پالیٹکس کے ساتھ لنک نہ کریں نا. اب اگلی بات کریں. ہاں جی، یہ پی ٹی آئی کے خلاف کیسز کون بنا تھا؟ یہ سیاسی باتیں کون بنا رہا تھا؟ مجھے بتائیں. آپ نہیں بات کریں. بتائیں عمران خان کے خلاف یہ کیسز کون بنا رہا تھا؟ گورنمنٹ بنا رہی تھی. آپ لوگ تو ایف آئی آر نہیں کرا سکے. آپ تو اتنے تگڑے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں کرا سکے. نہیں مجھے بتائیں نا، پھر آپ بتائیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میں کرا رہا تھا. نہیں آپ سنیں. اچھا، ان پہ تنقید جائز ہے جو ہو رہی ہے آپ کی طرف سے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کو الزام تراشی ہو رہی ہے. اتنا اچھا انہوں نے آپ کو ٹائم گزارا آپ کے ساتھ، پھر بھی بنتا نہیں. بائی دا وے آپ کی بڑی ہمدردی ہے ان کے لیے. دیکھیے میری بات سنیں، ہمارے سپہ سالار رہے ہیں. سنیں سپہ سالار رہے ہیں نا، تو ہر آدمی کا ایک کنڈکٹ ہوتا ہے جس کے بعد وہ جب عہدے سے جاتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے راحیل شریف بھی تھا نا. ہاں جی، بڑا اچھا ٹائم، آنریبل طریقے سے بہت ہو گیا. آنریبل طریقے. اس سے پہلے بھی جو رہے، کچھ متنازع رہے کچھ غیر متنازع رہے. ہمیں تو اپنی فوج سے پیار ہے. جنرل باجوہ صاحب نے نون لیگ کو بھی کہیں سپورٹ کیا آپ کے دور میں؟ یہ آخر میں کیا ہوا ہے؟ نہیں، آپ کے دور کی بات کر رہا ہوں. چلو یہ تو گورنمنٹ آ گئی نا، ہمارے دور کے اندر آئینی طریقے سے آئی نا. ہمارے دور نون لیگ کو ویسے آئینی طریقے سے آئی، کیونکہ آپ جو ہمارے ہردل عزیز پرائم منسٹر تھے سابق عمران خان سے، وہ تو کہتے ہیں جو نیب ہے وہ نون لیگ وہ اس کے کنٹرول میں تھی باجوہ صاحب. بالکل کہتے ہیں. تو وہ سارے شاید عمران خان جو ہے، عمران سنیں، عمران خان آپ کا خیال ہے وزیر اعظم پاکستان رہے، ان کی معلومات آپ سے تو میرے سے زیادہ ہوگی. بالکل بے شک زیادہ. وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب جو تھے وہ کرپشن کے خلاف بالکل نہیں تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ وزیر اعظم پاکستان سابق وزیر اعظم بات کر رہے ہیں نا کہ جی انہوں نے نیب کو انفلوئنس کیا. میں آپ کو 10 مثالیں دے رہا ہوں نا کہ جو عمران خان، اس نیب نے جو 10-15 اپوزیشن کے لوگ زرداری صاحب وہ پکڑا ہے، اس کا سیاسی فائدہ تو آپ لوگوں کا ہوا، بیانیہ تو آپ کا بنا. آپ نے یہ باتیں کی تھی نا، مجھے یہ بتائیں پھر وہی اس کا مطلب ہے وہ آپ کی طرف سے کھیل رہے ہیں. آپ نے کہا تھا نا کہ وہ غیر سیاسی تھے، تو وہ پھر ارشد شریف کے جو سوال ہے وہ کون تھا؟ وہ سارے سوال رپیٹ کریں آپ کو جواب آ جائے گا. وہ کون تھا؟ چلے بتائیں. وہ کوئی امریکہ تھا؟ وہ یہاں کے لوگ تھے. وہ کون تھا جس نے یہ ساری چیزیں پھر اسی طرح ہے نا، امریکہ پہ الزام لگایا، پھر نیوٹرلز پہ الزام لگایا، پھر اینڈ پہ آگے جب باجوہ صاحب چلے گئے تو انہوں نے کھل کر نام لے دیا، پھر وہ ساری چیزیں مکر گئے. اب سنیں اس کا بھی جواب سنیں. جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے تو وہ ایک ادارے کے ساتھ تھے. ادارے کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے وہ جسے نواز شریف نے تو اوپنلی باتیں کی تھی، عمران خان نے اوپنلی نہیں کی. آج وہ ادارہ الگ ہے اور وہ الگ ہے. آج اس انڈیویجول کے کنڈکٹ سے میرے ملک کے فوج کے ادارے کا نقصان ہوا، اس کی ریپوٹیشن پہ فرق آیا، تو مجھے دکھ ہے. آج کا جو آرمی چیف ہیں یہ اچھا کام کر رہے ہیں، ادارے کے لیے اچھا کر رہے ہیں، تو مجھے خوشی ہے. فوج تو میرا ادارہ ہے نا. اچھا ایک آخری سوال، جنرل فیض صاحب آپ کو سپورٹ کرتے تھے پی ٹی آئی کو جب وہ؟ دیکھیے
میں اب میرے یہ تھوڑے قد سے بڑی بات ہے، لیکن جنرل فیض صاحب نے جو ان کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو لے کے آئے، جیسے باجوہ کے خلاف ہم لے کے آتے ہیں. مریم صاحبہ تو بہت تنقید کرتے ہیں. کریں اوپن، مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی بات کرتے ہوئے. اچھا آپ کو سپورٹ نہیں کرتے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا. دیکھیں نا یہ بات پولیٹیکل سپورٹ کی بات کر رہا ہوں، جو ایک پروفیشنل سپورٹ ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں نا، میں وہی دوبارہ بات ہے، ان کے خلاف کوئی الزام لگے تو میں تو الزام لگا رہا ہوں نا. میں نے الزام لگائے باجوہ صاحب کے خلاف لگائیں. انہوں نے NRO دیا، عمران خان کو کیا دیا آپ نے، کیا سپورٹ کیا مجھے بتا دیں. کوئی ہمیں ووٹ ڈلوا دیے اس وقت جب ہمارا کہتے ہیں ہماری 2018 میں پارٹی توڑی تھی، آپ کے ساتھ ملائے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ آپ کے ساتھ ملائے یہ پھر وہ اپنے RTS بٹھایا تھا. میں اس کا جواب اب جنرل فیض صاحب غیر فوجی ہیں، وہ آپ کو دے سکتے ہیں، ان کا کام ہے اپنا جواب دیں. میں تو ان کا ہونا یا نہ ہونا میرے لیے میٹر نہیں کرتا. وہ ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں، ان کو ہم کل وہ PTI میں آ جائیں ان کے ساتھ چلیں گے، اور اگر انہوں نے کوئی غلط کہا کیا تو قانون کے مطابق آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. باقی جو باجوہ صاحب نے کیا اس کا PTI کو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا، پاکستان کے اور فوج کے ادارے کی جو عوام میں جو ایک محبت تھی اس میں فرق پڑا ہم سمجھتے ہیں، اور وہ ہمیں تکلیف ہے. ہم پاکستانی اور خاص کر میں جس علاقے سے ہوں، ہمارا پنڈی ڈویژن، ہم فوج سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہمارا لوگ بھی اکثر سارے شہداء زیادہ اس علاقے کے زیادہ لوگ فوج میں ہیں، تو وہ لوگ وہاں بڑا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی فوج کے خلاف بولے. وہ الحمدللہ وہ ٹائم چلا گیا. آج لوگ پھر لوگوں کو اطمینان ہے اور ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں یہ پاکستان کے لیے، ملک کے لیے اور اپنی فوج کا بہتر ریپوٹیشن کے لیے کام کریں گے، اور اس پہ میرا خیال ہے کسی کو. تھینک یو سر. تھینک یو، بہت مہربانی.